اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم سن رہے تھے سورہ ملک۔ ملک کے کیا معنی ہیں؟ بادشاہت۔ اور کس کی بادشاہت کا تذکرہ ہوا اس صورت کے اندر؟ اللہ کی بادشاہت کا، جو کہ سارے کے سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اپنی شان بیان کی کہ اللہ کی شان کیسی ہے، اس کی بادشاہت ہے کیسی ہے۔ پھر یہ بیان کیا تھا کہ جو اللہ کی شان کو نہیں مانتے یا اس کی شان اور اس کی عظمت کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انجام تیار کر رکھا ہے، جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے کیا انجام ہے، اور فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے اور بڑا اجر رکھا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اے انسانوں اپنے رب کی قدرت پر غور کرو کہ پرندوں کو وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ اور انسان جہاز بناتا ہے لیکن اس کے پلان جو ہیں سارے کے سارے تب فیل ہو جاتے ہیں جب اس کے بنائے ہوئے جہازوں کے اندر کوئی نقص نکل آتا ہے اور وہ انسانوں کو لے کر نیچے گر جاتا ہے، پھر کوئی انسان بھی نہیں بچتا۔ اس کے بالمقابل اللہ نے غور کرنے کی دعوت دی۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، او انسانو اپنے رب کو پہچانو، دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں پرندے کیسے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں۔ بتاؤ کون سا انجن ایسا ہے، کون سی طاقت ایسی ہے جو ان پرندوں کو آسمان میں روک کے رکھتی ہے؟ وہ گرتے نہیں، وہ کریش نہیں ہوتے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کئی مرتبہ بادل ٹکراتے ہیں جہاز کے ساتھ تو جہاز کو یا اوپر جانا پڑتا ہے یا نیچے آنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے عجیب مخلوق فرشتے نہ یہ بادلوں سے ٹکراتے نہ یہ ہواؤں سے ٹکراتے، ایسے بالکل سکون کے ساتھ فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا ما یمسکہن الا الرحمن، لوگو رحمان کے سوا کوئی اور ہے ایسا جو ان پرندوں کو کنٹرول کرتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو کل یہ بات آئی تھی کہ یہ بات بتاؤ کہ رحمان کے علاوہ امن ھذا الذی ھو جند لکم، آج تم اس رحمان کی قدرت کو پہچان کر اس کے دین پر نہیں چلتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پیچھے کوئی بیک ہے، کوئی تمہارے پیچھے تمہاری مدد کرنے والا کوئی اور لشکر ہے؟ بھئی انسان یا تو خود اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، یا پھر ہوتا تو نہیں پاورفل لیکن اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو ڈراتا ہے کہ اچھا ہم کوئی کمزور ہیں، ہمارے پیچھے بڑا مضبوط ہاتھ ہے۔ اللہ نے پوچھا امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا رب کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی پاور ہے تمہارے پیچھے جس کی بنیاد پر تم اتنا اکڑے ہوئے ہو، رب کی زمین پر چلتے ہو، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، پھر بھی اکڑ کر ایسے زندگی گزارتے ہو جیسے کہ تمہارے پاس کوئی لشکر ہو پیچھے جو اللہ کا مقابلہ کر لے گا؟ ہے کوئی ایسا لشکر؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر سوال کیا امن ھذا الذی یرزقکم، او انسانو ایسا لگتا ہے کہ شاید کو تم اپنی روزی بنا رہے ہو، تم اپنا کوئی پانی تم نے پیدا کر لیا ہے، کوئی نئی ہوا ایجاد کر لی ہے، تم کھاتے میرا ہو، پیتے میرا ہو، ہوا میری استعمال کرتے ہو، ساری کائنات میری میں چلتے پھرتے ہو، تو یہ بتاؤ امن ھذا الذی یرزقکم، کوئی ہے اور رب تمہارے پاس جو تمہیں روزی کھلا رہا ہو؟ تھوڑے سے چاولوں میں گڑبڑ ہوئی، لوگوں نے کہا جی پلاسٹک کے چاول آ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری روزی کھاتے ہو، اور ایک دن تھوڑی سی مکس ہو گیا، لوگوں نے کہا نہیں یہ اللہ والی روزی نہیں ہے، یہ انسان پلاسٹک کے کھلانے لگ گیا اب ہمیں۔ امن ھذا الذی، ہے کوئی اور تمہارے پاس رب ایسا، کوئی ہے اور یرزقکم جو تمہیں روزی کھلا سکے؟ ان امسک رزقہ، اگر تمہارا رب تمہاری روزی روک لے تو تم کیا کرو گے؟ کوئی اور رب ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تم کھاتے ہمارا ہو تو لقمہ کھانے سے پہلے غور کیا کرو کہ یہ لقمہ دیا کس نے، یہ لقمہ کھلا کون رہا ہے، اور تیرے گناہ کی وجہ سے تجھ سے وہ لقمہ نہیں چھینتا۔
ورنہ ایسا ہوتا اچھا آج تو نے اتنا گناہ کیے، اتنے جھوٹ بولے، اتنی بد نظری کی، اتنے گانے سنے، اتنی رب کی نافرمانی کی، تو نے فجر نہیں پڑھی، تو نے ظہر نہیں پڑھی، تو نے عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، اور رات کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ماں باپ ایسے کرتے ہیں نا، دن میں اگر باپ کی بات نہ مانی ہو اولاد نے، ماں کی بات نہ مانی ہو تو کیا ہوتا ہے، بڑی سزا کیا ہوتی ہے، اس کا کھانا بند کر دو، اس کو آج کوئی کھانا نہیں ملے گا، بند کر دو اس کو، کوئی کھانا وانا نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات کیسی ہے، کبھی وہ کھانا بند کرتی ہے؟ نہیں، اس بندے نے بہت گناہ کر لیے، بس اب میں روزی نہیں دوں گا، اب میں ان کو روزی نہیں دوں گا، بس آج ان کا کھانا پینا بند۔ زمین کو حکم اس کی زمین میں کھیتی نہیں اگانا ہے، آسمان کو حکم کہ جہاں یہ ہے وہاں تو جو ہے اس کی زمین پر پانی نہیں برسانا، اس کی کھیتیاں نہیں ہوں گی۔ ایسا کبھی ہوا دنیا میں؟ نہ کبھی نہیں ہوا۔ ایسے ایسے نافرمان آئے جنہوں نے خود کہا انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے کیا کہا؟ لوگو رب اب کوئی نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ اہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ جو مصر کی نہریں ہیں نا یہ میری اپنی ہیں، میں ان کا مالک ہوں، یہ باغ میرے ہیں سارے، میں ان کا مالک ہوں۔ شداد نے جنت بنوائی، میری یہ جنت ہے، دیکھو میری جنت کے اندر سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے شداد کی روزی بھی بند نہیں کی، میں نے فرعون کی روزی بھی بند نہیں کی، میں نے قارون کی روزی بھی بند نہیں کی۔ میں انسانوں کی روزیاں نہیں بند کرتا، میں تو اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ لیکن تم ذرا یہ غور کر کے، ذرا اکیلے بیٹھ کے غور کرنا کہ اگر تمہارا رب کسی دن روزی روک لے تو تم کیا کرو گے؟ تو پھر وجہ بتائی کہ لوگ پھر کیوں نہیں مانتے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، حقیقت یہ ہے کہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، نافرمان ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑتا ہی نہیں، جتنا مرضی سمجھاؤ۔ غیبت کرنے والا غیبت چھوڑتا ہی نہیں، جتنا مرضی سمجھاؤ۔ گانے سننے والا گانے چھوڑتا ہی نہیں، جتنا مرضی سمجھاؤ۔ سود کھانے والا سود ایسی لت پڑتی ہے سود کی کہ چھوڑتا ہی نہیں، جتنا مرضی سمجھاؤ۔ کہتا نہیں بس کیا کریں، پھر مجبوری ہے، اس وقت حالات ہی ایسے بن گئے ہیں، مجبور ہو گیا ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ بس جی وہ گاڑی پرانی تھی تو بس دل نہیں کرتا تھا اس پہ چڑھنے کا، بچوں نے مجبور کر دیا بھائی نئی گاڑی لینی ہے۔ پھر جا کے لون کروایا، کمرے بہت تھوڑے تھے ہمارے پاس، مہمانوں کا آنا جانا بڑا تھا، تو کیا کرتے پھر، آج ضرورت ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے بھائی پرانا پھٹا ہوا گھر، آپ ڈاکٹر صاحب ہو آپ کا گھر کیسا ہے، آپ پروفیسر صاحب ہو آپ کا گھر کیسا ہے، یار اتنے پیسے ہیں آپ میاں بیوی کے پاس، کوئی بڑا سا گھر بناؤ، دیکھنے میں بھی اچھا لگے، دور سے پتہ چلے کہ فلانے صاحب کا گھر ہے، جاؤ جی بینک میں فائل بناؤ، لون لو اور مکان بناؤ۔ اللہ کس کے ساتھ جنگ کر کے؟ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے۔ تو اللہ کہتے ہیں بل لجوا فی عتو، یہ ضد میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ ماننا ہی نہیں چاہتے، ونفور، اور ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے اللہ کی نفرت آ گئی ہے، نعوذ باللہ، ایسا لگتا ہے قرآن کی نفرت آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی نفرت آ گئی ہے۔ یہ منہ سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور کرتے ہیں۔ بظاہر کہتے ہیں ہاں جی بڑے گناہ گار ہیں، کیا کریں، بس بہت گناہ گار ہیں، اب اللہ ہی مالک ہے۔ بھئی اگر اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں، اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں غلط پر ہوں، تو پھر انسان اپنا راستہ تبدیل کرے گا نا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کانوں کے ساتھ ہاتھ لگانے کا نام توبہ نہیں ہے، اور یہ کہہ لینے کا نام اے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں اس کو کہ انسان پختہ ارادہ کر لے، اے اللہ آج تک میں یہ گناہ کرتا تھا، آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا، آج تک میں یہ گناہ کرتا تھا، آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا، اور پھر وہ کر کے دکھائے اللہ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو انسان دھوکہ دے دے گا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ یخادعون اللہ ورسولہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، وہ انسان جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سیدھی ٹانگوں پر چل رہا ہے، وہ منزل تک پہنچے گا، یا وہ جو الٹی چال چل رہا ہے وہ پہنچے گا؟ وہ انسان پہنچے گا جو سیدھی چال چل رہا ہے اور جو سیدھے راستے پر ہے۔ اس کے بعد بات آئی قل، اب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ کس رب کو بھول بیٹھے ہو، ایک تو کوئی ایسی چیز بتاؤ جو تمہاری اپنی ہو، دن بھر جو استعمال کرتے ہو کوئی ایک چیز تو بتاؤ جو تمہاری اپنی ہو اور تم اپنی مرضی سے استعمال کرو۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے آنکھیں دی، انسان کو اللہ نے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، اب استعمال کیسے ہوتا ہے آنکھوں کا؟ موبائل کھولا، ویڈیو دیکھنے لگ گئے، فلم دیکھنے لگ گئے، گانے سننے لگ گئے، ڈانس دیکھنے لگ گئے۔ کس آنکھوں سے دیکھا؟ پلاسٹک کی خرید کے لائی باہر سے، ہیں تانبے کی بنائی، لوہے کی بنائی، دکان سے خرید کے لائی اپنی، ہیں کہاں سے خرید کے لائی؟ اللہ نے دی۔
کان سے گانے سننے لگ گیا تو یہ کان کیا اپنے خرید کے لائے باہر سے پلاسٹک کے؟ تو اللہ نے سوال کیا، قل اے نبی، اے قرآن پڑھنے والے کہہ دو ان سے یا اپنے آپ سے پوچھو، هو الذی، تمہارا رب وہ ہے، انشأ لکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارا خالق ہے وہ، اور پیدا جب کیا تو سب چیزیں اسی نے پیدا کی، وجعل لکم السمع، اس نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، سننے کی تمہیں طاقت دی، والابصار، اور دیکھنے کی تمہیں قوت دی، والافئدۃ، اور تمہارے دل بنائے، اور تمہارے دل بنائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نہ انسان نے ان آنکھوں کا استعمال ویسے کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، نہ ان کانوں کا استعمال ویسے کیا جیسے اللہ چاہتے تھے، اور سب سے بڑی بات کیا؟ دل، سب سے بڑی بات کیا؟ دل، دل کا وہ استعمال نہیں کیا جیسے اللہ چاہتے تھے۔ دل کے اندر کیا رکھا؟ دنیا کی محبت۔ دل کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی محبت۔ دل کے اندر کیا رکھا؟ گناہ کی محبت۔ دل کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا؟ نیکی کی محبت۔ اللہ کہتے ہیں جس مقصد سے میں نے دل بنایا تھا تیرا دل اس سے خالی ہو گیا، تیرا دل اللہ کی محبت سے خالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی، اسلام کی محبت سے خالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت سے خالی۔ اب تو اس دل کو لے کر کیا کرے گا؟ یہ ایک خون کا لوتھڑا ہے جو گندا کر دیا ہے تو نے، جس کے اندر بغض ہے، جس کے اندر حسد ہے، جس کے اندر کینہ ہے، جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، جس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے، جس کے اندر بس گناہ ہی گناہ کا جذبہ ہے اور کچھ نہیں، تو وہاں اللہ نہیں آ سکتا۔ جہاں گناہ ہو، جہاں گناہ کی محبت ہو، جہاں دنیا کی محبت ہو، وہاں رب کی محبت نہیں آ سکتی، وہاں اللہ اللہ کہنے میں سکون نہیں مل سکتا، وہاں استغفر اللہ کہنے میں مزہ نہیں آ سکتا۔ استغفر اللہ کہنے کا، سبحان اللہ کا مزہ وہیں آئے گا جہاں دل کے اندر خالی اللہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہو۔ قل هو الذی انشاکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور سننے کی تمہیں طاقت دی، والابصار، اور دیکھنے کی تمہیں طاقت دی، والافئدۃ، اور تمہارے دل بنائے اس نے۔ رک کر ایک سوال یہ ہے، اے انسانوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم آج تک کبھی غور کرو اس بات پر، ان آنکھوں سے تم نے کتنا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی طاقت ہے اللہ کی یہ آنکھیں۔ یہ انہی کو پتہ ہے جب جن کی آنکھوں کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیسے سہارا لے کر انسان راستہ بھی تلاش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کبھی غور کیا ہم نے کبھی تمہارے سے حساب مانگا ان آنکھوں کا؟ کبھی مانگا؟ ایک آرٹیفیشل آنکھ لگانے کے لیے کتنے لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ کتنی بڑی قدرت ایک آنکھ پر کام کرتی ہے، ایک آنکھ پر کام کرتی ہے، کتنے سیل کام کرتے ہیں، کیسے اس کی بیٹریاں چارج ہوتی ہیں، اور کیسے اس کا اللہ نظام چلاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی مسئلہ کانوں کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کبھی تم سے نہیں پوچھا او میرے بندے 40 سال ہو گئے تجھے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے ان آنکھوں کا اور کانوں کا استعمال کرتے ہوئے، کبھی تو میری مرضی کے مطابق استعمال کر، ہمیشہ میری مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس دل کا کبھی تو میری مرضی کے مطابق استعمال کر، یہ تو میرا گھر ہونا چاہیے تھا، اس دل کے اندر تو نے کیا کیا بت سجائے ہوئے۔ خیر، یہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں سے شکوہ کر رہا ہو، قلیلا ما تشکرون، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں کان دی، آنکھیں دی، اتنی نعمتیں دی جتنی تم شمار نہیں کر سکتے، اور تم نے اتنا استعمال کیا کہ تمہیں بھی نہیں پتا، تمہارے پاس بھی کوئی حساب نہیں کہ تم نے استعمال کتنا کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے قلیلا ما تشکرون، تمہیں ہماری نعمتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، تمہیں ہماری نعمتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، قدر ہی، کوئی شکر ہی نہیں کرتے ہو تم۔ قلیلا، بہت تھوڑا ہے وہ، ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو، تمہیں شکر کرنا نہیں آتا۔ شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، ایسا ہوتا ہے شکر؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا شکر کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال ویسے ہی کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور ناشکری کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، یہ ہے ناشکری۔ اب آنکھ کی ناشکری کیا ہے؟ انسان وہ دیکھے جو اللہ نہیں چاہتا۔ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ انسان وہ دیکھے جو اللہ چاہتا ہے، آسمانوں کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، اللہ تو کتنا عظیم ہے، تیری کائنات کتنی عظیم ہے۔ اب کانوں کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنے، اللہ کی قرآن پاک کے مضامین سنے، اس کو سمجھے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت دل میں بسائے۔ اگر انسان ان چیزوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا، اب مال کا شکر کیا ہے؟
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. مال کا یہ شکر نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا جائے. قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. اے نبی کہہ دو وہی تو ہے تمہارا رب، الذی ذرأکم فی الارض، جس نے تم کو زمین میں پھیلایا. اوہو کیسے پھیلایا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد دیکھو یہ کتنی بڑی کائنات کو پھیلا دیا، ہر طرف الگ الگ طرح کے انسان بنائے. لیکن پھیلانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کنٹرول ہی ختم ہو گیا، اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنے انسان پیدا کر دیے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. هو الذی ذرأکم فی الارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. لیکن جتنا مرضی دور چلے جاؤ، کوئی ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی رشیا میں رہتا ہو، کوئی انڈیا میں رہتا ہو، کوئی پاکستان میں رہتا ہو، جو جہاں رہتا ہو سب کے سب سن لو، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب کے سب لوٹ کر واپس اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اور جمع کرنے کا مطلب صرف جمع کرنا نہیں، جمع کرنے کا مطلب ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تمہیں تمہارے کاموں کے، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. اب وہ حساب کا دن کیسا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، اور لوگ جو نہیں مانتے وہ کیا باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.